السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پردیس سے دیس تک۔ میں ہوں فیصل عباسی۔ برطانیہ میں مہنگائی کی شرح میں گزشتہ برس فروری کے بعد پہلی مرتبہ توقعات کے برعکس اضافہ ہوا ہے، اور جو سرکار کی جانب سے اعداد و شمار دیے گئے ہیں اس کے مطابق دسمبر میں مہنگائی کی شرح 4% رہی، جبکہ نومبر میں 3.9% تھی۔ خیال کیا جا رہا تھا کہ دسمبر میں یہ کم ہو کر 3.4% ہو جائے گی، لیکن اس کے برعکس غیر متوقع اضافہ ہوا ہے، اور سب سے زیادہ جو اضافہ ہے اور ہلچل ہوئی ہے وہ ٹوبیکو کی قیمتوں میں ہے۔ تقریباً 12.8% اضافہ ہوا ہے، اور اب یہ مہنگائی کی شرح 31 سال کی بلند ترین سطح پہ پہنچ چکی ہے۔ یہاں اس بات کو بھی ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کووڈ-19 اور اس کے بعد رشیا یوکرین وار کی وجہ سے گیس اور بجلی کی قیمتوں میں پہلے سے اضافہ ہوتا آ رہا تھا۔ اکتوبر 2022 میں مہنگائی کی شرح 40 برس کی بلند ترین سطح 11.1% پر تھی، اور یہ پہنچنے کے بعد جو بینک آف انگلینڈ ہے اس نے متعدد بار جو سود کی قیمت ہے، جو سود کی شرح ہے، اس کو بڑھانا شروع کیا تھا۔ معاشی ماہرین اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو جون 2024 ہے اس میں تقریباً یہ جو شرح ہے مہنگائی کی یہ کم ہو جائے گی، اور پھر سود کی جو شرح ہے اس میں بھی کمی ممکن ہوگی۔ لیکن اس طرح شرح سود میں اضافہ، یہ ایک جانب مہنگائی کی شرح میں اضافہ بھی لوگوں کو پریشان کر رہا ہے۔ مارگیج بڑھنے سے ظاہر ہے کہ آپ کی جو قوت خرید ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور آپ پہ بوجھ بھی پڑ جاتا ہے۔ دوسری جانب جو ٹیکس پلان ہے رشی سوناک کا، وہ بھی اوسط خاندان کو تقریباً 1200 پاؤنڈ کا نقصان جو ہے وہ پہنچا رہا ہے، اور شاپنگ کی بات کریں تو ہفتہ وار جو اخراجات ہیں اس میں 110 پاؤنڈ کا اضافہ ہو گیا ہے۔ ان حالات میں معاشی بحران میں گرا برطانیہ، بے روزگاری کی شرح میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اپرچونٹیز ویسی نہیں ہیں، مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے۔ لوگوں کے لیے جو حالات زندگی ہیں جب وہ مشکل ہو رہے ہیں تو پھر لوگوں کی نفسیات پہ بھی اثر پڑ رہے ہیں۔ رپورٹڈلی یہ جو سٹریس ہے، یہ تناؤ گھریلو جھگڑے کا بھی باعث بنتا ہے، اور لوگوں کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ ان تمام پہلوؤں پہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ راسب خان صاحب ماہر معیشت ہیں، مانچسٹر سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ راسب صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ سعدیہ سادات صاحبہ ماہر معیشت ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعدیہ صاحبہ آپ کا شکریہ۔ کونسلر کیسر عباس صاحب ڈپٹی میئر تھریک کونسل ہیں، کیسر صاحب آپ کا شکریہ۔ اور ڈاکٹر نیلم فواد صاحبہ ہیں، ماہر نفسیات ہیں، وہ بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں۔ میں راسب خان صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں۔ یہ جو توقع کی جا رہی تھی کہ دسمبر میں اور جنوری میں قیمتیں کم ہوں گی، لیکن یہ پھر اضافہ ہوا، وجہ کیا ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب کا جو بھی پینل میں ہیں اور آپ کو بھی میری طرف سے بہت زیادہ السلام علیکم۔ اصل میں یہ ہے کہ جو یو کے کی جو اکانومی ہے یہ اس وقت بڑی شدید دباؤ کا جو ہے شکار ہے، اور اس کی جو ہے وہ چند ایک وجوہات ہیں جو ہمیں دیکھنے میں آئی ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ جو ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو EEC میں سے جو ہے یہ برٹن جو ہے وہ نکلا ہے، اس کے بھی جو ہے یہاں کی اکانومی ہے اس کے اوپر منفی اثرات پڑے ہیں۔ تو اس کے ساتھ یہ بھی جو ہے وہ بات ہوئی ہے کہ جو یوکرین کی جو جنگ ہے اس میں جو ہے اس کا ایک ڈیزاسٹرس جو ہے وہ ایفیکٹ جو ہے برٹن کی اکانومی کے اوپر جو ہے وہ پڑا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ گیس کی قیمتیں بھی، بجلی کی قیمتیں بھی جو ہے وہ زیادہ ہوئیں، اور اس وجہ سے جو ہے وہ انفلیشن کا ریٹ جو ہے وہ بھی انکریز ہوا۔ تو یہ ایک قسم کی انسرٹینٹی ہے جس کی وجہ سے انفلیشن بھی ہے، اور اکنامک حالات جو انسرٹینٹی ہے میرے خیال میں ابھی تھوڑی دیر جو ہے وہ رہے گی، لیکن یو کے میں جو ہے بدقسمتی سے ایک کے بعد ایک پرابلم جو ہے مسئلہ آ رہا ہے، اور میرے خیال کے مطابق یہ یوکرین کا بھی ہو گیا، EEC کا بھی ہو گیا، یورپین یونین سے نکلنے کا، پھر اس کے بعد جو ہے یہ یوکرین کی جنگ بھی جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ ابھی تیسری ہٹ ہمیں ملنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ جو فلسطین کی جو ہے وہ صورتحال ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ دنیا کو جو ہے، یہ میں برٹن کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ پورے یورپ کی اور پوری دنیا کی ورلڈ وائڈ جو اکانومی ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی متاثر ہو، کیونکہ یہ جنگ جو ہے اگر وائڈر اسکیل کے اوپر یہ پھیلتی ہے تو اس کے بڑے منفی اثرات جو ہیں UK، یورپ اور پوری دنیا میں پڑیں گے، اور جس سے انفلیشن بھی جو ہے وہ انکریز ہوگی اور بہت زیادہ انسرٹینٹی بھی آئے گی۔ صحیح ہے۔ سعدیہ صاحبہ آپ بتائیے گا، آپ کی نظر میں مہنگائی بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں؟
جی تھینک یو سو مچ فیصل. میرے خیال میں جو آئی تھنک جو ابھی ریسنٹ ہم دیکھتے ہیں جو یو کے کی اکانومی ہے وہ سروس بیسڈ اکانومی ہے. تو یہاں پہ کچھ وہ پروڈیوس وہ کرتے نہیں ہیں. تو ہوتا یہ کہ ابھی جیسے ٹوبیکو کی آپ نے ذکر کیا ہے, یہ جو سروس انڈسٹری کی جب امپیکٹ پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے ہم لوگوں نے وہ دیکھا کہ انفلیشن ریز ہو گئی ہے, جو کہ پہلے اگر ہم دیکھیں تو اکتوبر نومبر میں گری تھی, لیکن دسمبر میں اس کی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ انفلیشن بڑھ گئی ہے, جسٹ بیکاز کیونکہ جو امپورٹ ڈیوٹی جو لگی تھی ٹوبیکو کے اوپر, الکوہل کے اوپر, اس کی وجہ سے جو جہاں تک یہ بات ہو رہی ہے کہ آگے اگر فیوچر میں ہم دیکھیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ گیس کی پرائسز ہیں اس کو انہوں نے کافی حد تک کرٹیل کر لیا ہے, اور اس کی بڑی وجہ یہ کہ ہمیں یو ایس اے سے جو ہے وہ اب کافی زیادہ اچھی گیس کی سپلائی آ رہی ہے. تو وہ یہ ہے کہ وہ والی جو چیز ہے ہم لوگوں کے لیے اتنی برا حالات بھی نہیں ہے, مطلب ٹھیک ہے ابھی انفلیشن ہے لیکن وہ کوشش یہی کر رہے ہیں, اور ابھی جو بینک آف انگلینڈ ہے وہ یہی دیکھ رہا تھا کہ ہم لوگ جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھی اس کو اسٹیبل رکھیں یا اس کو کٹ ڈاؤن کریں. آئی تھنک کٹ ڈاؤن کرنے کی ابھی سچویشن نہیں آئے گی, کیونکہ اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ جو لوگوں کی جو ویجز جو بڑھ رہی ہیں, کیونکہ وہ بڑھ رہی ہے ابھی تک نا, تو اس کو کرٹیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے تھوڑی ان امپلائمنٹ بڑھے تو پھر جو ہے وہ لوگوں کے پاس ذرا پیسہ کم ہوگا خرچ کرنے کے لیے, کیونکہ ابھی جیسے ویجز کی گروتھ ہو رہی ہے تو لوگوں کے پاس آٹومیٹکلی سپلائی زیادہ ہے پیسے کا اپنے خرچ کرنے کے لیے. تو بیسیکلی حکومت کا یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کو جو سپلائی ہے اور وہ ایک تو کم ہوئے اور لوگوں کی جو خرید ہے نا وہ کم کرے. اس کی وجہ سے آٹومیٹکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن کم آ جائے گی, لیکن جو کہ فی الحال ابھی نہیں ہو رہا ہے. جو مین جو سیکٹرز ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی ویجز کی کتنی اور ان امپلائمنٹ کتنی ہو رہی ہے, تو اس کے اوپر بیس کر رہا ہے ان کا اگلا فیکٹر. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ابھی جو ریسنٹ جو اب بیٹھے گا فیبرری میں 1 فیبرری کو آئی تھنک وہ ڈیسائیڈ کریں گے, لیکن مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی فی الحال ابھی کٹ ڈاؤن کریں گے انٹرسٹ ریٹ کو. مے بی ان فیوچر اس ایئر میں کریں لیکن ناٹ ایٹ دس ٹائم. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر نیلم فواد صاحبہ, آپ بتائیے گا کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ لوگوں کی نفسیات پہ کیا اثر ڈال رہی ہے؟ جی السلام علیکم, میرا سب کو بہت بہت زیادہ السلام ہے. بہت شکریہ فیصل آپ کا مجھے موقع عطا کرنے کے لیے, اس ٹاپک پہ بات کے لیے. کہ آپ نے جو میں نے اپنے سعدیہ صاحبہ سے بھی سنا اور خان صاحب سے بھی سنا کہ جو صورتحال جاری ہے اس سے فقط اس ٹائم پہ اکنامک کی لندن میں اسپیشلی انگلینڈ میں. تو میرے پاس جو اس وقت جو کیسز آ رہے ہیں وہ جیسے سعدیہ کہہ رہی تھی کہ شاید اس وقت لائف پہ اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں پڑ رہا, پر بلیو می جو کونسل ہاؤسز ہیں یا جو گورنمنٹ سے فنڈنگ لیتے ہیں یا جو گورنمنٹ ہیلپ لیتے ہیں فائنینشلی, وہ لوگ اور ڈپرائڈ میں جا رہے ہیں. گورنمنٹ ان کے کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, سارے ایکسپینسز جو ان کو دیتے ہیں, جو ان کو لیونگ ایکسپینس دیے جاتے ہیں کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. اور تو انہوں نے اس دسمبر میں جنوری میں ان کو گیس کی اور واٹر کے لیے ایکسٹرا پیسے دیے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ دوسری سائڈ سے ان کو کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں تاکہ وہ لوگ اپنی اکانومی کو سیو کر سکیں زیادہ سے زیادہ. اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ جو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا لندن کی صورتحال, جو اسٹوڈنٹ کی بنا پر لوگوں نے یہاں پر بے تحاشا ویزا جاری کر دیے, یا یہاں پہ ورک پرمٹ کی وجہ سے بہت زیادہ یہاں پر لوگ آ رہے ہیں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور دوسری کنٹری سے. اس کی وجہ سے یہاں ان امپلائمنٹ اور زیادہ بڑھے گی, کیونکہ یہاں کے جو اپنے بچے ہیں جو یہاں سے جو پاس اوور کیا جنہوں نے گریجویشن ماسٹرز وغیرہ, ان کو جابس نہیں مل رہی. چیپ لیبر پھر آ جائے گی, چیپ لیبر آنے کی وجہ سے پھر زیادہ ان امپلائمنٹ بڑھے گی, ان امپلائمنٹ بڑھے گی اور لوگوں کی پاپولیشن بڑھے گی, اس کی وجہ سے پھر اور مہنگائی ہوگی. اور پھر اس کے بعد پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس اتنے زیادہ کیسز آ رہے ہیں ڈپریشن کے, کرونک ڈپریشن, ڈومیسٹک وائلنس. آپ نے بہت صحیح لفظ یوز کیا تھا جب آپ نے پروگرام اسٹارٹ کیا کہ ڈومیسٹک وائلنس, کیونکہ لوگوں کے گھروں کے خرچے پورے نہیں ہو رہے تو ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے. اتنی زیادہ سکسٹروفینک پرابلمس آ رہی ہیں لوگوں میں, بائی پولر پرابلمس آ رہی ہیں, اور جب ہم اس کو ورک آؤٹ کرتے ہیں تو ان کے اینڈ یہی نکلتا ہے کہ وہ لوگ فارغ بیٹھے ہوئے گھروں میں ہیں, گھروں کے خرچے پورے نہیں ہو رہے, تو یہ ساری سچویشن ہو گئی. جی بالکل ٹھیک ہے, بریک کے بعد بھی اسی پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. کیسر عباس صاحب, گفتگو آپ نے سنی, ملٹیپل فیکٹرز ہیں مہنگائی بڑھنے کے, لیکن جو ڈاکٹر نیلم نے بات کی ہے دیٹ از کوائٹ الارمنگ کہ مہنگائی اتنا اثر ڈال رہی ہے کہ نفسیاتی طور پہ لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. جو آپ سٹیپنز بھی دے رہے ہیں شاید وہ اس طرح لوگوں کو ریلیف نہیں دے پائے ہیں. ذمہ داری قبول کرتی ہے حکومت؟ جی السلام علیکم. یہ دیکھیں مختلف جو حکومتیں ہیں وہ مختلف ان کے اقدامات ہوتے ہیں, اور یہاں پہ یہ جو انفلیشن ہے اور جو کاسٹ آف لیونگ ہے یہ دونوں فیکٹس ہیں, اور یہ صرف یو کے اندر نہیں ہے, یہ پوری دنیا کو افیکٹ کیا ہے اسپیشلی آفٹر کووڈ. اور اس میں کوئی رائے نہیں ہے کہ یہاں پہ بھی مہنگائی ہوئی ہے, تھوڑا سا لوگوں کے لیے مشکل ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یو کے کی جو گورنمنٹ ہے اس نے اس طرح کے انیشیٹوز کیے ہیں اسٹارٹ, جس سے عام لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, مہنگائی کو کم کرنے میں جو ہے وہ مدد ملتی ہے. جیسے انہوں نے الاؤنس دیے تھے, فار ایگزامپل گیس اور الیکٹرک کے بلز کے اندر انہوں نے سپورٹ کیا تھا, باقی جو مختلف الاؤنسز ہیں اس کے اندر انہوں نے انکریمنٹ کیا تھا. تو یہ مختلف چیزیں, اور یہ صرف ایسے ہو نہیں جاتی چیزیں کہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اور یہ اگر آپ ان کو باقی ممالک سے اس کو کمپیئر کریں یو کے کو, کووڈ کے بعد کی جو سچویشن ہے اس کے بعد پھر آپ نے بالکل رائٹلی کہا تھا کہ یہ رشیا اور یوکرین کی جو وار ہے, اور اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سپلائی چین کا ایشو ہے, اور سپلائی اور ڈیمانڈ کا ایشو ہے, کیونکہ کووڈ کے بعد بہت زیادہ چیزوں کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا ہے, ناٹ جسٹ ان یو کے بٹ اکراس دا گلوب. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو ریڈ سی کے اندر انسیڈنٹس ہو رہے ہیں اس کے اندر وہ کافی زیادہ جو ہے وہ افیکٹ ہوا ہے جو آمد و رفت ہے شپس کی. تو یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جو گلوبلی افیکٹ کر رہے ہیں. سے فار ایگزامپل دسمبر 2023 میں یو کے کا جو انفلیشن ریٹ ہے یہ فرانس اور جرمنی سے کم تھا, نا کہ آپ کو پتا ہے وہ بھی بڑے فنانسی اسٹرانگ کنٹری ہیں. تو اگر آپ کو اس کو کمپیئر کریں یو کے کو باقی ممالک کے ساتھ تو یہ اسٹل انڈر کنٹرول ہے. اور ابھی جو بینک آف انگلینڈ کی یا باقی جو ادارے ہیں ان کی جو پریڈکشن ہے اس کے مطابق یہ جو انفلیشن ہے دیٹ ول گو ڈاؤن منتھ بائی منتھ ان 2024 ایون فرام 4 پوائنٹ سے اراؤنڈ 2 پوائنٹ سم تھنگ اس لیول کے اوپر آ جائے گی. تو یہ دیکھیں نا, یہ اس ٹائم تک پاسبل نہیں ہوتا جب تک آپ کی گورنمنٹ کوئی سالڈ اقدامات نہیں اٹھاتی. اور یہ ایک فیکٹر ہوتا نہیں ہے, یعنی آپ نے سارے اوور آل پورے ہاریزن کو دیکھ کے گورنمنٹ جب کولیکٹیو ڈیسیژن لیتی ہے تو اس کے بعد اس طرح کے ریزلٹس آتے ہیں. اگر جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اگر کمپیئر کرتے ہیں آپ باقی ممالک سے تو اس کے حساب سے اگر جو ہماری گورنمنٹ ہے جس طریقے سے ان چیزوں کو ریکور کر رہے ہیں, جس طریقے سے ان چیزوں کو کوپ کر رہے ہیں, اور جس طریقے سے ان کو ادراک ہے لوگوں کے مسائل کا, بڑھتی ہوئی گیس کا یا جو پرائسز ہیں ان ساری چیزوں کا, اور اس کے ساتھ ساتھ جب جیسے جیسے یہ وہاں پہ مشکلات ہوتی ہے ساتھ ساتھ حکومت اسی طرح کے پیکیجز بھی دے رہی ہے. اور یہ ایسے کوئی بھی دنیا میں ملک ایسا نہیں ہے جو سمجھے کہ جو بالکل اس نے ساری چیزوں کو ایڈریس کر لیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فیکٹرز ایسے ہیں, جیسے فار ایگزامپل ابھی گلف کے اندر وار ہے, رشیا یوکرین وار ہے, اور اس کے بعد یہ جو ریڈ سی کے اندر یہ جو سپلائی اینڈ چین ہے شپس ہیں, ابھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کوئی سامان منگوایا ہوتا کافی زیادہ, تو وہ ٹریک ہی نہیں ہو رہا کیونکہ وہ جہاز جو ہے وہ شپس جو ہیں وہ آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کیونکہ ان کو خطرے ہیں اٹیکس وغیرہ کے. تو ظاہر ہے وہ کسی کے سامان کے لیے اپنے جہاز کو یا عملے کو خطرے میں نہیں ڈالیں. تو یہ بڑے سیریس افیکٹس ہیں جو اس سارے گلوبل اکنامک جو ہے اس کے اوپر یہ پڑے ہیں. یہ صرف یو کے نہیں ہے. تو کمپیریٹیولی ہماری جو حکومت کے اقدامات ہیں وہ بہتر ہیں, اس لیے جو پریڈکشنز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو انفلیشن ہے وہ کم ہوگی اور آلموسٹ ہاف ہوگی 4 سے پوائنٹ. اچھا راسب صاحب, یہاں کیسر صاحب نے بھی رشیا یوکرین وار کا ذکر کیا, آپ نے بھی کیا. برطانیہ کے عوام میں ایک سوچ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ کب تک ہم اپنے ٹیکس پیئر کا پیسہ ایسی فارن پالیسی کی نظر کرتے رہیں گے جو صرف امریکہ کو نوازنے کے لیے ہے. کیا یہ سوچ درست ہے آپ سمجھتے ہیں معاشی اعتبار سے؟ جی ہاں بالکل, یہ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں ایسے ہی ہے. یہ بریٹن خاص کر جو ہے آنکھیں بند کر کے جو ہے امریکہ کو جو فالو کرتا ہے, اور اس میں یہ ان کا جو ڈیسیشن ہے یا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا گورنمنٹ جو بھی کہہ لیں, میرا خیال یہ ہے کہ بھئی دس از ڈیزاسٹر سچویشن جو ہے وہ بریٹن کے لیے. بریٹن کو جو ہے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وی نیڈ ٹو ڈو اینڈ وی نیڈ ٹو تھنک واٹ از ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف برٹش پیپل. سو اگر یہ برٹش پیپل جو ہے ان کے انٹرسٹ میں جو ہے وہ ڈیسیشن بنائیں گے تو آئی تھنک دیٹ ول بینیفٹ ٹو برٹن.
تو اس کے لیے یہ ہے کہ خاص کر برٹن کو جو ہے اپنی فارن پالیسی جو ہے اس کے اوپر بڑا سیریسلی جو ہے کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے، اور کیونکہ یہ فارن پالیسی ہے جو لنک ہے ہماری اکانومی کے ساتھ، اور اگر یہ ہے کہ ہم نے اپنی فارن پالیسی جو ہے اس کو صحیح ڈائریکشن میں جو ہے وہ نہ چلایا تو برٹن کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ نقصانات ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوکرین کی جو جنگ ہے وہ جو میں اپنا ایک جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ویو رکھتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ میں اس میں درست ہوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ برٹن کو جو ہے یہ یوکرین کی جنگ میں جو ہے وہ شامل نہیں ہونے چاہیے تھا، بلکہ کوئی اور ڈپلومیٹک سولوشن جو ہے وہ اختیار کرنے چاہیے تھے۔ چلو وہ تو انہوں نے ایک حماقت کر لی، غلطی کر لی۔ ابھی سیکنڈ جو بگیسٹ مسٹیک جو ہے یہ برٹش گورنمنٹ نے جو کی ہے وہ بھی امریکہ جو ہے اس کے ساتھ مل کے جو ہے اور اسرائیل کے ساتھ جو مل کے جو غزہ کے اوپر جو ہے بمباری کر رہے ہیں، یا فلسطین کے لوگوں کے لیے بمباری کے اوپر بمباری کر رہے ہیں، دیٹ از ٹوٹلی unjust or that cannot be justified۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر برٹن نے اپنے حالات کو جو ہے اکنامک حالات کو بہتر کرنا ہے، پولیٹیکل حالات کو بہتر کرنا ہے، اور پھر جو دنیا کی جو ورلڈ اوپینین ہے اس میں اپنی جو ہے وہ کریڈیبلٹی جو ہے یا ریسپیکٹ جو ہے اس کو انکریز کرنا ہے، تو آئی تھنک برٹن سیریسلی نیڈ ٹو کنسیڈر دیئر فارن پالیسی۔ صحیح ہے۔ سعدیہ یہ بتائیے گا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتنا بڑا اثر ہے جو دنیا کے اس وقت حالات ہیں اس کا برطانیہ کی معیشت پہ؟ جی جیسے ابھی پہلے بھی ڈسکس کر رہے ہیں سارے لوگ، میں بھی اتنا ہی سمجھتی ہوں کہ جیسے سب سے پہلے جب بریگزٹ ہوئی ہے تو ایک ہماری سپلائی چین جو بہت ڈسٹرب ہوئی ہے اس کی وجہ سے بہت ایشوز آئے ہیں یو کے اندر۔ پھر سیکنڈلی جب یوکرین اور رشیا کی جب وار ہوئی ہے تو اس کے بھی ہم نے دیکھے ریپرکشنز یو کے اکانومی کے اوپر بہت برے پڑے ہیں، بلکہ وہ ابھی تک پڑ رہے ہیں۔ جو گیس سپلائی کی جتنی ڈسٹرپشن ہوئی ہے، لوگوں کے بل تقریباً 2-2 ہزار پاؤنڈ تک پہنچ گئے ہیں مطلب سال کے اوپر، تو وہ بہت زیادہ ایک جم تھا، میسو جم تھا۔ لائک آپ کے بلوں کے اندر ایک دم بیٹھے بٹھائے 600-700 پاؤنڈ کا اضافہ ہو جائے، تو یہ بہت مشکل ہو گئی تھی لوگوں کے لیے۔ جو یہ کاسٹ آف لیونگ کرائسس ڈیفینیٹلی اسی لیے یو کے اندر آیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو پینڈیمک کی سچویشن جیسے کہ پوری دنیا کے اندر افیکٹ ہوا ہے اس کا، اسی طرح یو کے اوپر بھی اس کا اتنا ہی ہوا ہے۔ اب جو ایک ریسنٹ جو سچویشن ہے، جیسے ہم لوگ سب کو پتہ ہے کہ غزہ کے اندر جو ہے اس کو بھی یہ لوگ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے کہ وہ اس کے اوپر مطلب مزید یو کے اوپر نہ برا اثر پڑے، تو اب ان لوگوں نے ڈیل کی ہے، اور اب یو ایس اے سے اور جو یورپ سے ہم لوگوں کو گیس کی سپلائی مل رہی ہے یو کے کو، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ انڈر کنٹرول کر لی ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے اس حکومت کے لیے کہ ایک طرف تو یہ دیتے ہیں لوگوں کو سہولت دیتے ہیں، ان کو ٹیکس کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے پاس مارجن بہت کم ہے، کیونکہ جب کووڈ کے دوران میں انہوں نے اتنا لوگوں کو پیسے دیے ہیں، اتنا ان کو مطلب منی سپلائی کر دیا کہ وہ بہت زیادہ لوگوں کے پاس پیسہ ہو گیا تھا گھر میں بیٹھے بیٹھے، تو اس کے بعد جو ہے یہ جو اسپائرل افیکٹ ہم لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اب ان لوگوں کی یہ کوشش تھی کہ کسی بھی طریقے سے جو پیسے کا وہ ہے وہ کم کیا جائے۔ جیسے پہلے بات ہو رہی تھی ان امپلائمنٹ یو کے اندر ڈیفینیٹلی ہے اور بڑی ہے، لیکن یہ کہ وہ چاہ بھی رہے ہیں کہ بڑھے، کیونکہ جب ان امپلائمنٹ بڑھے گی تو کیونکہ یہ سروس بیسڈ ہے انڈسٹری، تو اس وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ گڈس پروڈیوس کرنے لگ جائیں اور ہم سپلائی اینڈ ڈیمانڈ اور اس کی بیسس پہ کریں۔ ہمیں جو بھی یہاں پہ چیزیں لے کر آنی ہوتی ہیں، را مٹیریل لے کر آنا ہوتا ہے، وہ ہم لوگوں کو سب امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو بیسیکلی ہماری یہاں پہ سروس بیسڈ جو ہے انڈسٹری ہے، جس کی وجہ سے مطلب سروس بیسڈ ہماری اکانومی ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب سروس بیس اکانومی اگر ہے سعدیہ صاحبہ، تو کویسچن از دیٹ کہ آپ تو اس طرح پھر امپورٹ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے نا، پروڈکشن اگر اس طرح کی نہیں ہے۔ بہرحال ایک بریک لیتے ہیں، میں اس آپ کے سامنے دوبارہ بھی رکھوں گا، ایک بریک کے بعد آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر نیلم فواد صاحبہ، پہلے بھی آپ سے بات ہو رہی تھی، آپ نے یہ بتایا کہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے
महंगाई की वजह से उसमें इजाफा हो रहा है, और किस तरह के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं, बिलखुसूस जो यंग कम्युनिटी है, स्टूडेंट्स हैं, तो उनको क्या चैलेंजेस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सादिया ने इतनी अच्छी बात की है, 100% अग्री विद सादिया कि इस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है उसकी वजह से जो यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू होंगी वो आप लोग समझ नहीं सकते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे ये लोग ओवरसीज से जो इन्होंने वीज़ा शुरू किए हैं और जो इन्होंने स्टूडेंट बुलाए हैं उनकी वजह से जो लोकल स्टूडेंट जो यहाँ से बच्चे जो पास आउट हुए हैं और उनको सही अकॉर्डिंग टू उनकी जो एकेडमिक डिग्रीज हैं उसके मुताबिक जॉब नहीं मिल रही, उनमें बहुत ज़्यादा इस वक्त डिप्रेशन बढ़ रहा है। और मेरे पास इतने बच्चे काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं बिटवीन एज 22 to 26 जी। और आप सोचिए कि जब उनको जॉब नहीं यहाँ पर मिल रही है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है यहाँ पर, तो उन लोगों के जहनों पर कैसा असर पड़ रहा है। और फिर आप सोचिए इतने पढ़े लिखे बच्चा जब डिप्रेशन की तरफ जाएगा तो आप सोचिए कि उसके नुकसान ज़्यादा होते हैं बनिस्बत वो इंसान जिसको वाकई मेंटल हेल्थ इशू है। सही, पहले भी यहाँ पर स्टैबिंग बढ़ी है, अब फिर स्टैबिंग का इंक्रीज हो रही है बिला वजह की। लोगों को आप इसमें जो है अब लोग बच्चे जो इतने बड़े होकर जॉब नहीं मिल रही तो वो प्ले स्टेशन और ऑनलाइन गेम्स, उसकी वजह से क्राइम बहुत बढ़ रहा है, उसकी वजह से लोगों की मेंटल हेल्थ जो अफेक्ट हो रही है। नॉट ओनली द जो फाइनेंशियल इशू है उसकी वजह से जो है डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रही है, फारिग रहने की वजह से लोगों में बहुत सारे मसले पैदा हो रहे हैं। सही है। फिर वो लोग वही रास्ता अपनाते हैं जो फिर वो इलीगल कहलाया जाता है। अभी मेरे पास आपसे बात करते करते एसएमआरसी की तरफ से एक ईमेल आई है, वो पेनल्टी टैक्स और पेमेंट टैक्स और दिस थिंग एंड थिंग। आज आपको पता है आज के वक्त में हम दुबई को कहते हैं कि वो पेनल्टीज और चार्जेस पे चल रहा है, यूके का भी यही हाल हो रहा है। सही है, बिल्कुल ठीक। कैसर अब्बास साहब, गुफ्तगू आपने सुनी और ये एक सेंटिमेंट भी है बहरहाल लोगों की तरफ से, पब्लिक की तरफ से, आप इसको एज ए सेंटिमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस तरह सादिया ने बताया कि यू आर मोर डिपेंडेंट ऑन सर्विसेज रेदर देन गुड्स, तो इम्पोर्ट तो फिर उस पैमाने पे रॉ मटेरियल है या कुछ और है, उसको तो इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए आपकी मईशत की ग्रोथ को। यूके की जो है इकॉनमी वो बेस्ड है नेट इंपोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि ज्यादा चीजें इंपोर्ट की जाती हैं, स्पेशली खाने की, ऑयल वगैरह, ये जो एनर्जी सप्लाईज वगैरह हैं, तो वो अभी सी वो जो इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस हमने पहले डिस्कस किए हैं, अभी सी दैट इज बेस्ड ऑन दोज थिंग्स, उसकी वजह से उनके ऊपर इफेक्ट पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद ये यहाँ पे कोई दोस्त डिस्कस कर रहे थे अर्लियर, गवर्नमेंट ने पैसे इतना ज्यादा लोगों को दिया है कि वो घर में बैठे लोगों को पैसा मिल रहा है। तो ये चीजें शो करती है कि कौन से दुनिया में ऐसा मुल्क है जो अपने लोगों का इतना ज्यादा ख्याल रखे। तो ये मुख्तलिफ मुश्किल होती है चीजें, जैसे मैंने कहा कि जिस तरह की जो सूरत हाल है, लेकिन जो गवर्नमेंट के इक़दामात हैं उनको उनसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि वो गलत है। उसकी वजह यह है कि उसका अल्टीमेट फायदा आम लोगों को पहुंच रहा है और पॉजिटिव चेंज आ रही है। जैसे कोई एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट आज उसने लैंड किया और वो आपका बच्चा जिसने मास्टर्स किया उसकी वो जॉब छीन ले। उनको तो अलाउड ही 15 या 20 आवर्स है या समथिंग। तो ये जो होता है ना, ये असल में एक ह्यूमन साइकी भी है। ऑब्वियसली आई एम नॉट प्रोफेशनल इन दिस। वो क्या होता है कि दूसरों को ब्लेम करना जब वो काफी आसान होता है। अगर एक स्टूडेंट आ रहा है या कोई वर्क परमिट के ऊपर कोई बंदा आ रहा है तो वो दे आर कमिंग इन देयर रेलेवेंट फील्ड्स, यानी अगर कोई पढ़ने के लिए आ रहा है या किसी चीज के अंदर आ रहा है तो वो जॉब्स उनको अलाउड है, लिमिटेड जॉब्स। अगर फॉर इंस्टेंस अगर किसी ने यहाँ पे कुछ मास्टर्स किया हुआ है या उसने कंप्यूटर साइंसेज किया हुआ है या उसने लॉ किया हुआ है तो उससे रेलेवेंट जॉब्स हैं, तो वो फुल टाइम जॉब्स है। अगर आप, लेकिन उसके लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपका वो सर्टेन क्राइटेरिया, उसका इंटरव्यूज है। ऐसे नहीं है कि कोई किसी ने सडनली जहाज से जंप इन किया तो वो सीधा उस जॉब के अंदर वो लैंड कर गया तो लोकल लोगों को उन्होंने इग्नोर कर दिया। ऐसे होता नहीं है, ये थोड़ा मिसकंसेप्शन है जो क्लियर होना चाहिए। ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज यूके लोगों के लिए देता है, अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे DWP के हमारे जॉब सेंटर्स हैं, वहाँ पे जॉब फेयर्स होते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं सीवीज बनाने में, बाकी मुख्तलिफ जो चीजें हैं। और दूसरा ये है कि यूके का जो एम्प्लॉयमेंट रेट अगर आप दिसंबर में भी देखें तो वो इंक्रीज हुआ है, वो डिक्रीज नहीं हुआ। तो ये इतने सारे मुश्किल हालात के बावजूद, इतने सारे इंटरनेशनल जो अफेक्ट कर रही हैं चीजें, उसके बावजूद
جو کورس آف ایکشن ہے گورنمنٹ کا اس کا الٹیمیٹ بینیفیشری عام لوگ ہیں. ہاں اس میں چیزیں بڑی ہیں لیکن وہ گلوبل امپیکٹ ہے ان چیزوں کا. لیکن گورنمنٹ نے کیا کیا ہے, ان کے جو اقدامات ہیں اس کی وجہ سے وہ منیمائز ہوئے ہیں. ہاں لوگوں کے اندر مینٹل سٹریس ہے, بالکل ہے, ڈومیسٹک ابیوز کے ایشوز ہیں, اور اس کا صرف یہ ایک فیکٹر نہیں ہے, اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہوتی ہیں. لیکن UK میں آپ کو پتہ ہے اویئرنیس بھی بہت زیادہ ہے اور سپورٹ بھی بہت زیادہ ہے. فار ایگزامپل ڈومیسٹک ابیوز ہے, مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں, اس کے اندر مختلف چیریٹیز ہیں, گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو آپ کو پراپرلی سپورٹ کرتی ہیں. تو اگر کسی کو, میں آپ کے پروگرام کے وساطت سے کہتا ہوں کہ ڈومیسٹک ابیوز اسپیشلی ہماری جو کمیونٹیز ہیں اس کے اندر بہت زیادہ ہے, تو اگر آپ کو سمجھتے اگر اف یو آر ا وکٹم آف ڈومیسٹک ابیوز سو ڈونٹ ہیزیٹیٹ ٹو رپورٹ دس. یہ ایکسکیوز نہ آپ رکھیں کہ پتہ نہیں وہ فائنانسز کی وجہ سے ہمارے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے تو مجھے اس کو برداشت ہی کرنا نہیں پڑے گا. دیر از نو ایکسکیوز ٹو ڈومیسٹک ابیوز. اگر وہ چھوٹی سی بات ہے تو اس کو رپورٹ ضرور کریں. اور دوسرا یہ ہے, میں نے کہا ہے کہ حکومت کی جب آپ ہوتے ہیں تو آپ ڈیسیژن لیتے ہیں جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ملک کے لیے بہتر ہے, اور یہ جو اور پتہ کیسے چلتا ہے کہ وہ صحیح ہے, اس کا فائدہ عام لوگوں کو پہنچتا ہے. اور وہ فائدہ کیسے نظر آ رہا ہے, جیسے میں نے پہلے کہا امپلائمنٹ ریٹ اوپر جا رہی ہے, انفلیشن نیچے جا رہی ہے, دیر آر گڈ چانسز کہ انٹرسٹ ریٹ بھی نیچے جائے. تو یہ ساری کولیکٹیولی obviously یہ ساری چیزیں جو ہیں عام لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا. اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر اپوزیشن ہے, دوسری جو پارٹیز ہیں, کیا ان کے پاس کوئی الٹرنیٹیو پلان ہے, الٹرنیٹیو بجٹ ہے, الٹرنیٹیو پلان انفلیشن کو نیچے کرنے کا یا امپلائمنٹ کو بڑھانے کا یا عام لوگوں کو فائدہ دینے کا, تو ان کو کہیں کہ وہ ٹیبل کے اوپر لے کے آئیں. لیکن وہ آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے. جو مین اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ صرف بلیم گیم کریں گی, وہ یہ ان چیزوں کے اوپر نقطے نکالیں گے کہ جی یہ جو آپ نے انیشیٹو لانچ کی اس میں یہ ایشو ہے, لیکن اپنی طرف سے کوئی کریڈیبل پروگرام وہ سامنے نہیں لے کے آتے, جس کی وجہ سے لوگوں کو کوئی اور امید نظر نہیں آتی سوائے کنزرویٹو پارٹی کے. صحیح. راسب خان صاحب, کب تک آپ کو انفلیشن ریٹ اور انٹرسٹ ریٹ نیچے جاتا دکھائی دیتا ہے؟ میرا خیال یہ جو پریڈکشنز ہے اس کے مطابق تو یہی ہے کہ بھئی میرا خیال ہے کہ یہ اس سال آٹم تک جو ہے کچھ بہتری جو ہے وہ آئے گی, لیکن وی جسٹ ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ بھئی کیا حالات ہوتے ہیں. اور یہ جو موجودہ حالات ہو رہے ہیں جو انٹرنیشنلی, اگر یہ مطلب ہے کہ دوبارہ کوئی یوکرین کے ساتھ کوئی نیا شنین کا بن جاتا جس طرح کی رپورٹ آ رہی ہیں, اور اگر یہ جو فلسطین کی یا ریڈ سی کی جو ہے وہ جنگ ہے یہ کوئی مزید جو ہے وہ سپریڈ نہیں ہو جاتی, تو اگر یہ ہو گیا تو پھر تو جو ہے حالات جو ہے مزید خراب ہوں گے. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ بھئی جو ہے پیس اور امن اور شانتی ہو تاکہ حالات جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ آگے چل سکیں گے. جی باقی نیلم فواز اور کیسر عباس صاحب نے جو باتیں کہی ہیں میں ان سے جو ہے بالکل اتفاق کرتا ہوں. انگلینڈ میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیر از اے ہوپ. ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والا ٹمارو جو ہے انشاءاللہ ہمارے لیے اچھی جو ہے وہ نیوز آئے گا, جو ہے اکنامی کے لحاظ سے, امپلائمنٹ کے لحاظ سے, ہر طرح سے. اور میں بالکل اس چیز سے, میں UK میں I'm in UK for past 57 years, اور 57 ایئر میں نے جو ہے بہت سارے اتار چڑھاؤ اکنامیکلی پولیٹیکلی جو ہے وہ UK میں دیکھے ہیں, اور ہم نے اپنے بھی حالات دیکھے ہیں کہ ماشاءاللہ ہماری کمیونٹی نے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ یہاں پہ کامیابی حاصل کی ہیں. جو آبسٹیکل بھی آئی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھی, اور حالات جو ہے ہمارے بہتر سے بہتر جو ہے وہ ہوتے گئے. لیکن اس کے باوجود یہ ہمیں چیلنجنگ ہیں اور مشکلات بھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بھئی ہمیں ان چیلنجز کو جو ہے وہ فیس بھی کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ایکوپ کرنا چاہیے کہ ہاؤ وی کین بیٹر ہینڈل دیز سچویشن جو ہے وہ. تو یہ بات ہے. تو مطلب ہے کہ خوف ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم وہ جو بھی ہمارے کمیونٹی ہے مینلی اس کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلنا چاہیے. ہمارے بچوں کے ساتھ پراپر کنیکشن ہونے چاہیے. اگر ہمارے بچے جو ہائی اسکول میں ہیں, کالجز میں ہیں, یونیورسٹیز میں ہیں, ان کے ساتھ کانٹیکٹ رکھنا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں راسب صاحب, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس مزید گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کریں گے. سعدیہ, وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو ابھی کر لیے جائیں, ان پہ کام کیا جائے تو انفلیشن بھی کم ہو جائے گی اور انٹرسٹ ریٹ بھی نیچے آتا دکھائی دے گا؟ اچھا فیصل, تھینک یو سو مچ. یہ جو آپ پہلے ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی, آپ پوچھ رہے تھے کہ سروس پیج کا, پہلے میں ذرا اس کا بتا دوں. ایکچولی جو یو کے اندر ہے گلوبل افیکٹ اس لیے زیادہ پڑتا ہے کیونکہ جیسے ہماری سروس بیسڈ انڈسٹری جس کے اندر ہماری جیسے ہاسپٹیلٹی ہے, ٹورزم ہے یا ٹرانسپورٹیشن ہے. اب جب بھی ہمارا کوئی بھی سپلائی چین کا جیسے مسئلہ, جیسے بریگزٹ ہو گیا, ہمارے پاس لوری ڈرائیورز نہیں تھے, ہماری ٹرانسپورٹیشن ڈسٹرپٹ ہو گئی, جس کی وجہ سے ہماری انفلیشن جو ہے وہ بڑھ گئی کیونکہ ان کے پاس لوگ ہی نہیں تھے جو کہ لوریز ڈرائیو کر سکے. پھر جیسے ٹورزم نہیں تھی کووڈ کے دوران میں, تو وہ بھی ایک ہماری ایک بہت بڑا ایشو بن گیا یو کے کا. تو اور پھر ہاسپٹیلٹی, ابھی آپ نے جیسے آپ کا ٹاپک بھی یہی تھا کہ جیسے ہی الکوہول اور اس کی بڑھائی ہے تو ہمارا افیکٹ ہوا ہے. یو کے کی اکانومی کے اندر جو بھی کوئی بھی چیز اس سے ریلیٹڈ ہوگی وہ ڈیفینیٹلی امپیکٹ کرے گی. گلوبل جتنا بھی ہمارا جو دیکھتے ہیں سیٹ اپ, اگر اس کے اندر کوئی بھی چینجز آتی ہیں جس کا کسی بھی طور سے یو کے سے لنک ہے, اس کا ڈیفینیٹلی آئے گا. ابھی جیسے پہلے بات ہو رہی تھی, اگر اسٹیٹس کو مینٹین رہتا ہے اور اس میں کوئی چینجز نہیں آتی ہیں, اگر جیسے ریڈ سی کے اوپر بھی ابھی ایشو ہو گیا, اگر اس کو بھی جیسے کرٹیل کر لیا جائے, اس پہ بھی کوئی اور ایشوز نہ ہوں, تو پھر یس یو کے جو ہے وہ اکانومی امپروو کر سکتا ہے. جب ابھی نہیں کر سکتا, 1 فروری تک نہیں ہو سکتا ہے, لیکن ان دا لانگ رن لائک اس سال میں ہو سکتا ہے ٹورڈز دی اینڈ ہمارا جو انفلیشن ہے وہ ڈیفینیٹلی کم ہو جائے. جو یو کے کی گورنمنٹ سے جو ایک گلا تھا وہ جو انہوں نے صحیح نہیں کیا, جب کووڈ آیا انہوں نے بہت زیادہ پیسے بزنسز کو دیے ہیں اور ان کو گھر میں بیٹھ کے دیے ہیں. اب جب ٹیکس انہوں نے لگایا ہے تو وہ سیلریڈ انڈیویجولس کے اوپر لگایا ہے. اب ٹیکس جو ہے وہ کارپوریشن یا جو بزنسز اتنا نہیں دے رہے ہیں جتنے ایک سیلریڈ انڈیویجول. اس وجہ سے جو مین ایشو یو کے اندر آیا ہے وہ یہ ہی ہے کہ انہوں نے پیسے تو دیے ہیں بزنسز کو, لیکن جو ٹیکس لگایا ہے وہ ان لوگوں پہ جو بیچارے پہلے ہی کام کرتے ہیں اور ان پہ مزید ٹیکس کر دیا ہے, جو کہ انہوں نے تھوڑی سی ابھی دی ہے یو کے کو. جیسے اگر 12% ہے تو وہ 10% پہ آ گیا نیشنل انشورنس ٹیکس, لیکن وہ اتنا مائنیوٹ ڈفرینس ہے, مطلب 50-60 پاؤنڈ منتھ اگر آپ کو مل رہا ہے تو وہ کچھ زیادہ وہ نہیں ہے کہ آپ کے ڈفرینس بنا دے گا کہ آپ کی جو سیلری ہے وہ انٹیک جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی. تو یہ والی کچھ جو پالیسیز ہیں, اور ڈیفینیٹلی یو کے کو سوچنا چاہیے جو اندھا یہ یو ایس کے اوپر جو بھی یو ایس کہتا ہے, جس جگہ پہ کہتا ہے یو کے جو ہے وہ اس کو بلائنڈلی فالو کرتا ہے. اگر آئی تھنک یو کے کو اگر اپنی اکانومی سنبھالنی ہے تو وہ اس کو باہر کے جو چیزیں ہیں جو گلوبل پکچر کے اندر سے تھوڑا اپنے آپ کو نیوٹرل رکھنا پڑے گا. رکھیں گے تو تبھی یو کے کی اکانومی بہتر ہوگی, ورنہ تو لوگ یہی کہ ہر وقت گلا کریں گے کہ حکومت نے جو ہے نہیں کیا. حالانکہ وہ اگر اچھے ایکشنز کریں بھی تو بھی لوگوں کو وہ اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں, بیکاز جو برا والا چیز ہے وہ اتنا زیادہ اس کا امپیکٹ ہو جاتا ہے لوگوں کے اوپر کہ وہ ان کو یہ تھوڑی سی چیز, اب کسی کو بھی یاد نہیں ہے کہ کووڈ کے دوران میں کتنے پیسے لوگوں کو ملے. جن لوگوں کو ملے پیسے وہ ٹھیک ہے, انہوں نے اس وقت لے لیے. کتنے لوگوں کو مورگیج کی ٹیکس بریک دی, انہوں نے کہا کہ آپ ہالیڈے پیمنٹ لے لیں, اگر آپ مورگیج نہیں افورڈ کر سکتے ابھی تو آپ مورگیج نہ دیں اور آپ یہ مورگیج اپنی بعد میں ایڈ کروا لینا. اب ہوا یہ کہ جب انٹرسٹ ریٹ ہائی اپ ہو گیا ہے اور ان کی تو مورگیج وہ جو اس وقت انہوں نے پوز دیا تھا وہ اب ان کی ایڈ ہو گئی ہے, اور اب ان کو ہائر انٹرسٹ ریٹ کے اوپر وہ دینی پڑے گی مورگیج. تو یہ کچھ چیزیں جو یو کے کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز جو ہے وہ لوگوں کی بہتری کے لیے, جن کی ہم لوگ ووٹ لے کے اس حکومت میں آئے ہیں, ان کی سے کتنی ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ کیا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. میں بڑا اچھا آپ نے اس کو بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا. ڈاکٹر نیلم, یہ گفتگو آپ نے سنی ہے, ظاہر ہے آپ ماہر نفسیات ہیں, ان حالات میں ہمارے جو ویورز ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گی, کیونکہ اٹ وڈ ٹیک ٹائم, کم از کم 6 مہینے سال لگ جائے گا کہ حالات نارمل ہوں, اور وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز پہ اور دنیا کے حالات پہ. تو کرنا کیا چاہیے, ایک والد کو کیا کرنا چاہیے, والدہ کو کیا کرنا چاہیے, بطور میاں بیوی, بطور بیٹا بیٹی, یہ مشکل حالات میں کیسے خود پہ قابو رکھنا ہے؟ پہلے تو میں کہوں کہ فیصل تو سب سے پہلے کہہ سکتا کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے بلانگ نہیں کرتی ہوں. آئی ایم اے سائیکالوجسٹ وچ از رجسٹرڈ ود NHS. پلس آئی ایم رننگ مائی اون بزنس. میرے پاس اس وقت 3 بزنس میں رن کر رہی ہوں. آئی ایم انٹرپرینور اور میرے پاس ریکروٹنگ بھی ہو رہی ہے اسٹوڈنٹس کی,
میں Tier 2 کے ڈاکومنٹیشنز بھی سارے کرا رہی ہوں، اور اس کے علاوہ جو میں اپنے NGO کے تھرو اپنی ہی کمیونٹی کو بہت اسٹرانگلی سپورٹ بھی کرتی ہوں. میرے پاس جس طرح آپ نے کہا کہ ہاں وہ آتے ہیں اسٹوڈنٹ اور یہاں پر جو ہے ان کو آتے ساری 15 آورس کی جاب نہیں ملتی ہے یا 15 آورس کی ملتی ہے، تو آپ کو میں بتاؤں کہ وہ 15 آورس الاؤ تو ہوتی ہے ان کے پیپر پہ، لیکن وہ 15 آورس کی جاب ایسے بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آج کل ان بچوں کے پاس بھی جاب نہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میرے پاس دن میں کتنی کالز آتی ہیں جن بچوں کے پاس جاب نہیں ہے. اچھا جو اسٹوڈنٹس ہیں، اس کے علاوہ جو لوکل اسٹوڈنٹ ہیں ان کی کتنے ہی بچوں کی میں کاؤنسلنگ کر رہی ہوں. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ میں کاؤنسلنگ کے چارج نہیں کرتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ مجھے اللہ نے کچھ جو مجھے عطا کر دیا ہے. میں ایک ہیلر بھی ہوں اور میں نے اپنا ڈاکٹریٹ ان سائیکالوجی کی ہے، ڈاکٹریٹ ان میٹا فزکس کی ہے. مجھے لگتا ہے یہ میری مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک عطا کیا لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے. یس بزنس، آئی ایم ڈوئنگ مائی بزنس، آئی ایم چارجنگ اے ہیوج اماؤنٹ آف فی، بٹ فار دا کاؤنسلنگ، فار ہیلپنگ پیپل آؤٹ، فار ڈومیسٹک وائلنس، آئی ڈونٹ چارج ایوری تھنگ. جی. اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر گورنمنٹ نے ان لوگوں کے لیے بنا دیا، اس چیز کے لیے پہنچنے کے لیے بھی ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. صحیح، ٹھیک. جیسے لوگ ان کو وہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ پلیز آپ ایک صحیح، کیونکہ وہ لوگ گھر سے ہی نکلتے. اور یس فائنینشلی بہت زیادہ افیکٹ پڑ رہا ہے. اور آپ نے جیسا کوشچن کیا تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اب وہ وقت ہے اس وقت جب تک یہ سارٹ آؤٹ نہیں ہو جاتا، اور اللہ عالم کہ کب سارٹ آؤٹ ہوگا، کب ریڈ سی کا مسئلہ ہوگا، کب انگلینڈ سمجھے گا کہ مجھے اپنے آؤٹ سورسز کو چھوڑ کے مجھے اپنے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے، نہ کہ امریکہ کے انفلوئنس میں آ کے وہ اس کے ساتھ مل کے ڈفرینٹ پرابلم کریٹ کرے فائنینشیل اسپیشلی اکانومی. اب یہ وقت ہے اگر فیصل مجھے اجازت دے تو میں تھوڑا جی بریف کمنٹ. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو پوائنٹ آ گیا. کیسر عباس صاحب آپ بریف کمنٹ کر دیں، آپ کی طرف سے کیا سجیشن؟ کوئکلی صرف اس کو کر دوں کہ وہ جو میڈم سیلریز کا کہہ رہے تھے نا، تو وہ یہاں پہ 12,570 اراؤنڈ سم تھنگ ہے، جس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. یہ 1000 پاؤنڈ سے تقریباً زیادہ بنتا ہے پر منتھ. تو گورنمنٹ نے لوگوں کو سپورٹ کری ہے. ایسے نہیں ہے کہ اگر جتنے بھی وہ پیسے کما رہے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس وہ لگانا شروع کر دیتے ہیں. اس کا منیمم ایک تھریش ہولڈ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو کہ ایک رسپانسیبل کنٹری ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ ایک ٹائم پہ پاکستان اس کا سب سے بڑا ریسیپینٹ تھا جو یو کے کی گرانٹس جاتی ہے، 500 ملین تک اس کو اینولی جا رہا تھا. تو یہ جو جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹری ایک سرٹن پورشن جو ہے وہ مختلف ممالک میں جہاں پہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ ضرورت ہے تو مختلف امداد کی شکل میں وہ ان کو ڈونیٹ کرتے ہیں یا امداد دیتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جو جن کے پاس ریسورسز ہیں ان کو کم ریسورسز والے لوگوں میں جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ وے فارورڈ یہ ہے کہ سارے مل جل کے اپنے جہاں پہ جس معاشرے میں ہے یا جو ہمارے پاس ہے اس کے اندر صحیح اگر آپ محنت ایمانداری سے کام کریں گے، اپنے بچوں کو صحیح پراپر ایجوکیٹ کر کے اس کو صحیح لائن لگا کے لائن کے اوپر آپ لگائیں گے. یہاں کی گورنمنٹ آپ کو ہر شعبے سپورٹ کرتی ہے، امپلائمنٹ کے اندر، ہیلتھ کے اندر، ڈومیسٹک ابیوز کے اندر، آپ کے کیریئر گروتھ کے اندر، یعنی ہر طرح کی سہولتیں یہاں پہ موجود ہیں. اگر اویئرنیس نہیں ہے، میں فار ایگزامپل ایک چھوٹے لیول پہ ہوں تو میں اس کو سپورٹ کر سکتا ہوں. باقی یہاں پہ آپ کے جو لوکل پولیٹیشنز ہیں، لوکل جو ادارے ہیں وہ آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں. تو ہیلپ از دیئر، پلیز آپ اس ہیلپ کے لیے جو ہے وہ کہیں ضرور. جی ٹھیک بالکل ٹھیک. کیسر عباس صاحب بہت شکریہ آپ کا، سعدیہ سادات صاحبہ، راسب خان صاحب، ڈاکٹر نیلم فواد صاحبہ، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.